بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، میں ہوں فردوس رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں MF تعلیمات۔ حضرات، امید ہے کہ آپ سب خیریت کے ساتھ ہوں گے اور دعا ہے اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ سورہ فاتحہ کیا ہے اور اس کی برکتیں کیا ہے، اور سورہ فاتحہ کے ذریعے سے کوئی شفائے عمل ہم کر سکتے ہیں، یعنی سورہ فاتحہ کا ایک وظیفہ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ کس طرح عمل کر کے آپ بیماریوں سے چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ جانیں گے یہ ساری باتیں اس ویڈیو میں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو میں آخر تک بنے رہیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور اگر چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ محترم حضرات، سورہ فاتحہ کی بہت ہی زیادہ اہمیت ہے، اس کی بہت ہی زیادہ برکتیں ہیں۔ قرآن شریف جیسے ہی ہم کھولتے ہیں، سب سے پہلے جو سورت ہم کو نظر آتی ہے، یعنی الحمدللہ رب العالمین سے لے کر کے وللضالین تک، اس کو سورہ فاتحہ کہتے ہیں۔ اس کے اندر 7 آیتیں ہیں، یعنی الحمدللہ رب العالمین سے لے کر کے وللضالین تک 7 آیتیں ہیں، اور ان 7 آیتوں کی وہ اہمیت ہے کہ ان 7 آیتوں کو نماز کے اندر میں پڑھنا واجب قرار دیا گیا ہے۔ یعنی الحمدللہ سے لے کر کے وللضالین تک 7 آیتوں میں سے کسی ایک آیت کو بھی اگر نماز کی حالت میں نہ پڑھا، جان بوجھ کر نہ پڑھا، تو نماز ہرگز نہ ہوگی، نماز پھر سے اس کو پڑھنی پڑے گی۔ اور اگر ان 7 آیتوں میں سے کسی ایک آیت کو بھول کر چھوڑ دیا تو پھر سجدہ سہو کر کے نماز ہو جائے گی۔ یعنی نماز کی حالت میں، چاہے وہ نماز فرض کی ہو یا سنت ہو یا واجبات میں سے کوئی نماز ہو، کوئی بھی نماز ہو، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے۔ سورہ فاتحہ کے بے شمار فوائد ہیں، بے شمار برکتیں ہیں، جن کو بیان کرنا، بتا پانا کسی کے بس کا نہیں۔ لیکن انہی فوائد میں سے چند فوائد جو شفائے امراض کے تعلق سے ہیں، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اگر کسی کو کوئی مرض نے گھیر لیا، کسی بیماری نے پکڑ لیا اور علاج کراتے کراتے انسان پریشان ہے، کوئی راستہ نظر نہیں آتا، تو وہ چاہے تو سورہ فاتحہ کے ذریعے سے اپنا علاج کرے۔ چاہے تو بڑی سے بڑی بیماریوں کا علاج سورہ فاتحہ کے ذریعے سے انسان کر سکتا ہے۔ بس چاہیے یہ کہ صدق دل سے، یقین کے ساتھ اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے اس صورت سے فائدہ اٹھائے۔ اگر کسی بیماری سے چھٹکارا پانا چاہتا ہے، بیماریوں نے تنگ کر رکھا ہے، اب چاہتا ہے کہ کوئی عمل کرے جس سے اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کی اس بیماری کو دور فرما دے، تو سورہ فاتحہ کا عمل کرے، اور وہ اس طرح سے کرے کہ باوضو ہو کر کے قبلہ رو ہو کر بیٹھ جائے، پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ کو 41 مرتبہ پڑھے۔ اور پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی میم کو الحمد کے لام سے ملا کر پڑھے، یعنی اس طرح پڑھے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ اس طرح سے اس کو 40 مرتبہ پڑھے، اور پڑھ کر کے تھوڑے سے پانی پر دم کر لے، اور چاہے تو مریض کے اوپر بھی دم کرے اور پانی پر دم کر کے بھی پلائے۔ یہ عمل 40 دن تک لگاتار کرے، انشاءاللہ 40 دن کے اندر کیسی بھی بیماری ہو، اللہ تعالیٰ اس بیماری کو دور فرما دے گا، یا اس بیماری کے دور کرنے کا کوئی نہ کوئی اسباب پیدا فرما دے گا۔ اللہ ہر شے پہ قادر ہے، بے شک اللہ ہی شفا دینے والا ہے۔ اسی طرح پڑھ کر کے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی میم کو الحمد کے لام سے ملا کر کے پڑھے، پڑھ کر مریض کے اوپر دم کرے، پانی کے اوپر دم کرے، اگر خود مریض ہے تو اپنے اوپر دم کر لے اور پانی بھی پی لے۔ اور یہ عمل پڑھنے سے پہلے، یعنی سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے کم سے کم 3 مرتبہ درود شریف، اور آخر میں بھی 3 مرتبہ درود شریف ضرور پڑھے۔
اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے کہ اللہ تعالیٰ شفا دینے والا ہے۔ پڑھیں اور سچے دل سے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ سورہ فاتحہ کی برکت سے ہماری بیماریوں کو دور فرمائے، ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ امید ہے کہ یہ جانکاری آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ چکی ہوگی۔ امید کرتا ہوں کہ اس سے خوب فائدہ اٹھائیں گے اور دوسروں تک بھی اس کو شیئر کر کے دوسروں تک پہنچائیں گے تاکہ اور لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔